وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ جامعہ اسلامیہ محمدیہ فیصل آباد، میری تو حاضری ہوتی رہتی ہے، میں بھی یہاں کے ایک کارکن میں بھی ہوں یہاں کا۔ یہ میری کلاس بیٹھی ہوئی ہے سامنے، میں بھی کبھی کبھی آ کے پڑھاتا ہوں۔ یہ اس سال کی تکمیل پر ادارے کے تمام منتظمین، معاونین، اساتذہ، طلباء کو، اور قرآن پاک کے اس سال کے نصاب کی تکمیل پر اور بخاری شریف کی تکمیل پر تمام طلباء اور اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے، اساتذہ کا پڑھانا قبول فرمائے، اور ان کے تمام متعلقین کو دنیا اور آخرت میں اس کی برکات ہم سمیت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کے ایک حصے کے نصاب کی آخری 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں اور بخاری شریف کی آخری روایت پڑھی گئی ہے۔ میں اس موقع پر قرآن پاک اور حدیث کے آپس کے تعلق پر کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی کا آپس میں جوڑ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اس بات پر خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گا، آج ہم نے اپنے بہت بڑے پولیس افسر DIG صاحب سے قرآن پاک کی تلاوت بہت اچھے لہجے میں سنی ہے اور دل خوش ہوا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے آرمی چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے بھی مجلس بلائی تھی، میں بھی حاضر تھا وہاں، ان سے بھی قرآن پاک کی تلاوت سنی تھی ہم نے آمنے سامنے بیٹھ کر۔ اچھا پڑھتے ہیں وہ بھی، انہوں نے تو بہت اچھا پڑھا، وہ بھی اچھا پڑھتے ہیں۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یہ رجحان ہمارا، اللہ کرے کہ ہمارے انہی دوستوں کے ہاتھوں قرآن پاک جیسے خوبصورت پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک اس ملک میں قرآن پاک کی عمل داری بھی قائم کرے۔ قرآن پاک اور حدیث، اس کا آپس میں جوڑ کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ پہلی بات، ہمیں قرآن پاک حدیث کے ذریعے ملا ہے۔ ہمارے پاس قرآن پاک تک رسائی کا واحد سورس حدیث ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی پہلی 5 آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے قرآن پاک کی پہلی 5 آیتیں یہ ہمیں ملی کہاں سے؟ غار حرا سے۔ یہ 5 آیتیں ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ غار حرا سے۔ غار حرا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اس میں حضور کو یہ آیتیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، صحابہ نے روایت کر دیا۔ اب ذرا غور فرمائیں، اگر واقعہ ہے تو 5 آیتیں بھی ہیں، واقعہ نہیں ہے تو 5 آیتیں ہیں کہاں؟ اور واقعے کو بیان کیا صحابہ نے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اگر واقعہ ہے تو 5 آیتیں بھی ہیں، واقعہ نہیں ہے تو 5 آیتیں کہاں سے آئیں گی؟ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابہ نے روایت کر دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ حدیث ہے تو واقعہ بھی ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کی پہلی 5 آیات کہاں سے ملی؟ حدیث۔ اگر حدیث اور واقعہ ہے تو 5 آیتیں ہیں، ورنہ اب 5 آیتوں تک رسائی کا کوئی سورس ہمارے پاس ہے؟ یہ صرف 5 آیتیں نہیں، ذرا غور فرمائے، قرآن پاک کی کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بغیر قرآن پاک کو درج ہوا ہے؟ کوئی ایک لفظ کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن کا لفظ لکھو؟ قرآن پاک میں صورتیں لکھی گئی ہیں، آیتیں لکھی گئی ہیں،
کس کے کہنے پر لکھی گئی ہے؟ کس نے یہ کہا ہے کہ مجھ پر یہ نازل ہوئی لکھو؟ اور حضور نے فرمایا ہے کہ مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی لکھو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو حدیث کے بغیر ملے، اور خدا نہ خواستہ کوئی امر تو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لکھ دے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ سند کے بغیر کوئی لفظ قرآن پاک پہ کوئی لکھ دے تو وہ قرآن پاک کا لفظ ہے۔ اس سے پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمیں ملا کس کے ذریعے ہے؟ حدیث۔ بعض دوستوں کو مغالطہ ہوتا ہے، بعض پوچھتے بھی ہیں بھائی صاحب قرآن پاک پہ ایمان ہے ہمارا، کیا قرآن پاک پر ایمان کے بعد حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ میں ان سے کہا کرتا ہوں بیٹا بعد میں نہیں، پہلے حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن پہ ہوگا۔ پہلے ہم رسول اللہ نے فرمایا ہے پر ایمان لائیں گے تو پھر جو فرمایا ہے اس پر ایمان لائیں گے۔ اور طلباء کی زبان میں بات کرتا ہوں، یہ تو عمومی بات ہے۔ دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے۔ ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں۔ دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے اور حدیث بعد میں، دوسرے نمبر کی دلیل ہے یہ۔ لیکن ایمان کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے، حدیث پہلے ہے اور قرآن بعد میں۔ حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن پہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہمیں قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ کسی کلام کو سمجھنے میں دقت پیش آئے، کنفیوژن ہو جائے، الجھن ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کلام کی وضاحت کس سے پوچھیں گے؟ میں گفتگو کر رہا ہوں، میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، کس سے پوچھیں گے؟ مجھ سے پوچھیں گے، متکلم ہے، میں بات کر رہا ہوں، میری بات تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کس سے پوچھیں گے؟ مجھ سے پوچھیں گے۔ اور میں اپنی بات کا جو مطلب بیان کر دوں گا اس کے بعد کسی اور سے پوچھیں گے؟ اتھارٹی بھی میں ہی ہوں، اپنی بات کا مطلب بیان کرنے کا مجاز بھی میں ہی ہوں اور اتھارٹی بھی میں ہی ہوں۔ جو اپنی بات کا مطلب میں بیان کر دوں گا اس کے بعد کسی اور سے پوچھنا، اس کو کیا کہ یار اگلا لفظ میں نہیں کرتا۔ متکلم اپنی گفتگو کی وضاحت کا حقدار بھی ہے اور اتھارٹی بھی ہے۔ میری بات کی وضاحت کے لیے آپ سپریم کورٹ میں ریٹ نہیں کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے، بول سکتے کیا مطلب ہے اس کا، اور جو میں بیان کر دوں گا وہی ہوگا۔ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک۔ بہت سی باتیں عام طور پہ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کا نمبر کس کے پاس ہے؟ اللہ سمجھ نہیں آ رہی، بتا دیں۔ اللہ کا کوئی رابطہ ہے کسی کا؟ اللہ کے ساتھ گفتگو کا کوئی رابطہ کس کے پاس ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہے کہ میرا رابطہ ہے، وہ کیا ہے؟ دجال ہے۔ کسی کا کوئی رابطہ نہیں۔ اللہ سے تو رابطہ نہیں ہے، تھا۔ آخری رابطہ کس کا تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ میرا رابطہ اللہ سے ہے، میں پوچھ سکتا ہوں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دجال کہیں گے۔ اللہ سے تو رابطہ نہیں ہے، اللہ کے کسی نمائندے سے بھی رابطہ ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کا لفظی معنی کیا ہے؟ قاصد، نمائندہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، نمائندے ہیں۔ نمائندہ جو بات کرتا ہے کس کی ہوتی ہے؟ کوئی بھی نمائندہ، کسی ادارے کا نمائندہ ہے، کسی فرم کا نمائندہ ہے، کسی جماعت کا نمائندہ ہے، نمائندہ جو بات کرتا ہے وہ اس کی ہوتی ہے یا جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، ہمارے ملک میں سینکڑوں ملکوں کے سفیر موجود ہیں۔ مثلا فرانس کے سفیر محترم اسلام آباد میں کوئی بات کرتے ہیں، بات سفیر کر رہا ہے،
لیکن شمار کس کی ہوگی؟ فرانس. بات بندہ کر رہا ہے لیکن شمار کس کی ہوگی؟ فرانس کی حکومت کی بات شمار ہوگی. ایک مغالطہ دور کر رہے ہیں. فرانس کا سفیر اسلام آباد میں بیٹھ کر فرانس کی حکومت سے پوچھ کر بات کرے تب کس کی ہے؟ فرانس کی. اور پوچھے بغیر بات کرے پھر کس کی ہے؟ نمائندہ ہے بھائی. نمائندے کا مطلب ہی یہی ہے. نمائندے کا مطلب ہی یہی ہے کہ نمائندہ جو بات کرتا ہے کس کی ہوتی ہے؟ پوچھ کر کرے تب اس کی ہوتی ہے، بغیر پوچھے کرے تب اس کی. اب قرآن پاک کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وضاحت فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی ہے جس کی وضاحت حضور نے قول یا عمل سے نہ کی ہو؟ زبان سے نہیں کی فرمائی عمل تو ہے نا. عمل کیا ہے؟ قرآن پاک کوئی آیت نہیں لیا. اول تو آپ کو حضور کی زبان سے کی ہوئی وضاحت مل جائے گی. حضور نے اس آیت کا یہ مطلب کیا. وضاحت زبان والی نہیں ملے گی تو اس پر حضور نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہ عمل عمل حضور کا ہے لیکن منسوب کس کی طرف ہوگا؟ نمائندہ ہے. طلباء کے لیے ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں. حدیث کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے واقعہ سے لے کر آخری جو حضور کا ارشاد تھا اللہم بالرفیق الاعلی، آخری ارشاد یہی تھا نا. اور پہلا غار درمیان میں 23 سال ہے. ان 23 سالوں میں حضور نے کتنی باتیں کی ہوں گی، کتنے کام کیے ہوں گے؟ شمار کریں گے آپ؟ 23 سال ہیں. حضور کام بھی کرتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، عمل بھی تھا، قول بھی تھا. ہزاروں کی تعداد میں آپ گن نہیں سکتے کہ 23 سال کے دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں فرمائی ہوں گی اور کتنے اعمال کیے ہوں گے. ان 23 سالوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کاموں پر یہ فرمایا ہے کہ یہ نہیں کرنا تھا. کچھ کاموں کے بارے میں فرمایا ہے نا، نہیں کرنا تھا. لما تحرم ما احل اللہ لک، جناب میں نے یہ شاید حلال کیا، آپ کیسے حرام کر رہے ہیں؟ لما اذنت لہم، آپ نے منافقین کو تبوک سے پیچھے رہنے کی اجازت کیوں دے دی ہے؟ بدر کے قیدیوں کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ عبداللہ بن ابی کا جنازہ کیوں پڑھا دیا؟ چند باتیں ہیں نا جس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نکیر. ہماری طلباء کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نکیر. 23 سال کے ہزارہا اعمال میں، ہزارہا ارشادات میں سے 4 یا 5 باتیں ہیں جس پر اللہ پاک نے فرمایا نہیں یہ نہیں کرتے. ان 4 یا 5 باتوں پر اللہ کی طرف سے یہ کہنے پر کہ نہیں کرنے تھے، باقی سارے کام کنفرم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ باقی ساری زندگی کے سارے اعمال کنفرم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ایک مثال چھوٹی سی. آپ نے پیپر دیا ہے، 10 سوال تھے، آپ نے 10 سوال حل کیے. ممتحن نے 2 پہ کراس لگا دیا، باقی کھلے چھوڑ دیے. کیا مطلب اس کا؟ 2 پہ کراس لگایا ہے، باقی کیا کر دیے؟ باقی کنفرم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ یس لکھے تب کنفرم ہے، نہ لکھے تب. 10 سوالوں میں سے 2 پر کراس لگانے کے بعد باقی پر یس لکھے تب صحیح ہے، نہ لکھے تب صحیح. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کے ارشادات میں سے 4 یا 5 پہ اللہ نے کراس لگایا، جناب یہ نہیں کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا، یہ کیوں کر دیا؟ باقی سارے یس ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہی مطلب ہے وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی خواہش سے نہیں کرتے، آپ کی ہر بات کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے، یا وحی ہوتی ہے یا اللہ کے خاموش رہنے سے وحی بن جاتی ہے، یا وحی ہوتی ہے یا اللہ کے خاموشی سے وحی۔ آپ کے لیے ایک اور بات عرض کر رہا ہوں، حدیث کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث۔ آپ نے سارے اصول پڑھے ہوئے ہیں۔ قولی حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحابی نے نقل کر دیا۔ فعلی حدیث کسے کہتے ہیں؟ عملی حدیث کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں ہے، یہ کام کیا ہے، صحابہ میں سے جس سے دیکھا بیان کرتے حضور کو یہ کام کرتے میں نے دیکھا ہے۔ یہ تیسری تقریری حدیث کیا ہے؟ حضور نے نہ فرمایا ہے نہ کیا ہے، صحابی نے ایک بات کی ہے، حضور کے علم میں آئی ہے، حضور خاموشی اختیار فرما لی ہے، بات صحابی کی ہے، حدیث کس کی کہلائے گی؟ بات کس کی ہے؟ صحابی۔ حدیث کس کی کہلائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عمل صحابی کا ہے، حضور نے خاموشی اختیار فرما لی، تو یہ سنت کس کی شمار ہوگی؟ اگر صحابی کی بات حضور کے خاموشی سے حضور کی بات بن جاتی ہے تو حضور کی بات اللہ کی بات خاموشی سے اللہ کی بات کیوں نہیں بنتی؟ ان 5 یا 6 باتوں کے ساتھ باقی تمام اللہ کی وحی ہے۔ بات میں کچھ اور کر رہا تھا، اللہ تک تو رسائی نہیں ہے، اللہ کے رسول تک تو رسائی ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن پاک کی جس آیت کا جو مطلب بیان کیا ہے یا اس آیت پر جو عمل کیا ہے، یہ اتھارٹی ہے، کیوں؟ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کی منشا میں حضور سے ملتی ہے۔ اس آیت میں اللہ کی منشا کیا ہے؟ کہاں سے ملتی ہے؟ حضور سے ملتی ہے۔ کون بیان کرے گا کہ اللہ کی منشا یہ ہے؟ بعض اوقات مغالطے 20 آپ نے بخاری شریف میں 20 آیات پڑھی ہوگی۔ ایک عرض کر دیتا ہوں، بخاری شریف ان کے استاد محترم امام دارمی، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی ہے، حضور نے ایک وحی بیان کی کہ اللہ پاک کا ارشاد نازل ہوا ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، تمہاری آرزوؤں پہ بھی فیصلے نہیں ہوں گے، اہل کتاب کی خواہشات پر بھی فیصلے نہیں ہوں گے، فیصلے ہوں گے اعمال پر۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اب آپ طلباء کرام ہیں، سوءا نکرہ ہے، یجز بہ جزا ہے، شرط اور جزا ہے، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ چھوٹی سی غلطی بھی معاف نہیں ہوگی بھائی۔ آپ اپنی نحوی قاعدے کا مطابق پڑھیں اس کو، من یعمل سوءا یجز بہ، چھوٹا سا غلط کام بھی کیا نا، معافی نہیں ملے گی، جزا دی جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، فق ہو گیا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، کپ کپی طاری ہوئی، کاد ان یسقط، قریب تھا کہ گر پڑتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مارا کا ابا بکر، یا ابو بکر کیا وہ خیر ہے؟ یا رسول اللہ، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، اگر یہ ہے کہ کوئی غلطی بھی معاف نہیں ہوگی تو ہم تو گئے، اب تو پیغمبر ہے، کون چھوٹے گا؟ بخاری آ گیا۔ یہ کنفیوژن کس کے ذہن میں آیا ہے؟ عالم الصحابہ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نہیں، یجز بہ کا وہ معنی نہیں جو تم سمجھے ہو کہ ہر غلطی پر قیامت کو سزا ہوگی۔ تو میں ایک مسلمان مومن، اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی ٹینشن آ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، اس کی ہر بیماری، ہر تکلیف،
ہر نقصان، ہر پریشانی اس کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے، یذب ہی ہو جاتا ہے، اس کا یذب ہی صدیق اکبر سیدھے ہو پڑے، حضرت صدیق اکبر سیدھے ہو پڑے، ہاں سمجھ آ گئی۔ اب ایک لفظ میں مغالطہ پیش ہے، کس کو وضاحت کس نے کی ہے؟ 20 آیات آپ کو ملے گی، بخاری شریف میں 20 ہیں۔ تو میں نے دوسری بات کیا عرض کی؟ پہلی بات کہ قرآن پاک کا متن ہمیں کہاں سے ملا؟ حدیث سے۔ قرآن پاک کے کسی جملے یا آیت سے اللہ کی منشا کیا ہے، یہ کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے۔ ایک تیسری بات کہہ کے باقی طرح دیکھیے، کوئی بات بیک گراؤنڈ کے بدلنے سے بات کا معنی بدل جاتا ہے۔ ایک بات ایک جگہ کی جائے تو معنی اور ہوگا، وہی بات دوسری جگہ کی جائے تو معنی اور ہوگا، اس کو بیک گراؤنڈ کہتے ہیں۔ کہاں بات کی ہے، پس منظر کیا تھا، ہم شان نزول کہہ دیتے ہیں۔ آج کی زبان میں سے کیا کہا جاتا ہے؟ بیک گراؤنڈ۔ کس بیک گراؤنڈ میں بات کی؟ اور بیک گراؤنڈ کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ یہ بیک گراؤنڈ کون بتائے گا؟ یہ آج نازل ہوئی تھی، کس موقع پر نازل ہوئی تھی، کیوں نازل ہوئی تھی، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ سورہ فاتحہ کب نازل ہوئی ہے یار؟ یہ کب نازل ہوئی ہے کون بتائے گا؟ جبریل علیہ السلام بتائیں گے؟ کوئی صحابی بتائے گا؟ بدر کے موقع پہ کیا ہوا تھا، ایک فرشتہ کے بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ صحابی۔ اور جو بات صحابی بتائے گا وہ کیا ہوگی؟ حدیث ہوگی۔ صرف ایک مثال ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین حضرت عائشہ کے بھانجے بھی ہیں، بھانجا بیٹا ہی ہوتا ہے، اور ان کی گود میں پرورش پائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کے 3 وارث سمجھے جاتے ہیں، ایک بھتیجا ہے قاسم بن محمد، ایک بھانجا ہے عروہ بن زبیر، ایک حمرہ بنت عبد الرحمن خاتون تھی، وہ سب سے بڑی شاگرد ہیں۔ یہ پوچھتے رہتے تھے، اماں جان یہ بات سمجھ نہیں آئی، اماں جان یہ بات سمجھ نہیں آئی، اماں جان یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اور وہ تو سب سے زیادہ پوچھتے تھے، بخاری کی روایت ہے، کہنے کہ اماں جان قرآن پاک کی ایک آیت سمجھ نہیں آ رہی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، جو آدمی حج کرے یا عمرہ کرے کوئی حرج نہیں کہ ان کا چکر بھی لگا لے، لا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے کوئی حرج نہیں کہ ان کا چکر بھی لگا لے۔ عروہ نے سوال کیا، اماں جان کوئی حرج نہیں کہ ان کا چکر بھی لگا لے، یہ تو اجازت ہے، وجوب تو نہیں ہے، یہ اجازت ہے یا وجوب ہے؟ کوئی حرج نہیں یار، یہ کام نہیں کرنا، یہ وجوب ہے۔ اماں جان وجوب کدھر سے آیا ہے؟ عمرے میں بھی سعی ضروری ہے صفا مروہ کی، اور حج میں بھی کیا ہے ضروری کدھر سے آیا ہے؟ قرآن تو کہتا کوئی حرج نہیں، یہ بھی کر لو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹا تمہارے لیے نہیں ہے نا، اس سے تمہیں سمجھ نہیں آیا، نیا مسئلہ کھڑا کر دیا، یہ مسئلہ حل ہوا ہے، کھڑا ہو گیا۔ بیٹا تمہیں نہیں کہا نا؟ مجھے نہیں کہا؟ نہیں، یہ آیت قرآن پاک نے تم سے مخاطب نہیں ہے، قرآن پاک میں نہیں کیا مطلب اس کا؟ فرمایا جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے لوگ آتے تھے، عمرے کے لیے بھی آتے تھے، بیت اللہ کا طواف سارے ہی کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی سارے نہیں کرتے تھے۔ بیت اللہ کا طواف تمام عرب کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی سارے عرب نہیں کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ انس بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ ہم کہتے تھے کنا نعدھا فی الجاہلیہ، یہ کیا جاہلیت ہے یار، ماں دوڑی تھی سارے اوپر دوڑتے رہو، یہ کیا بات؟ یہ تو انس بن مالک خود بیان کر رہے ہیں، کنا نعدھا فی الجاہلیہ، جاہلیت شمار کی یار، ماں دوڑی تھی تو کیا مطلب دوڑتے رہو گے؟ نہیں کرتے، ہم نہیں دوڑتے تھے۔ انصار مدینہ کے دونوں قبیلے سعی نہیں کرتے،
بعض حضرات کہتے تھے یار جن کی ماں تھی وہ دوڑے ہماری ماں دوڑے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہت سے قبائل صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ جاہلیت کی بات ہے، حرج کی بات ہے۔ یہ کیا، جب حج فرض ہوا جا رہے ہیں، قریش کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو کرتے تھے۔ انصار کو سوال پڑ رہی ہم کیا کریں گے، یہ تو طواف تو سارے کریں گے ہم، یہ اس کے بعد کریں گے صفا مروہ کی صحیح کریں گے، ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے، کیا کریں گے؟ انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمارا پہلا معمول تو یہ صفا مروہ کی صحیح ہم نہیں کیا کرتے تھے، اب ہم آپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کو یہ آیت ان کے سوال کے جواب دیتا ہے، جو نہیں کرتے تھے، جو اس کو جاہلیت سمجھتے تھے، ان کو جواب دیا اور یہ فرمایا صفا مروہ کی صحیح صرف اماں جی کی بات نہیں ہے، شاعر اللہ میں سے اماں جی کی بات بھی ہے، تو صرف اماں جی کی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں، یہ بھی کرو۔ جو حرج سمجھتے تھے ان کو جواب دیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ الجھن، یہ اگر وضاحت نہ ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، صفا مروہ کے بارے میں یہ وضاحت اگر نہ ہو تو بات پوری سمجھ میں آئے گی آپ کو؟ یہ بیک گراؤنڈ بتائے گا کہ بات کا مطلب کیا ہے۔ اچھا چلے، قرآن پاک کے الفاظ کہاں سے ملیں گے؟ حدیث سے۔ اللہ کی منشا کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے۔ بیک گراؤنڈ کہاں سے ملے گا؟ بیک گراؤنڈ کہاں سے ملے گا؟ ایک بات اور شامل کر رہے ہیں، قرآن پاک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، کیا کیا ہے؟ حضور کے 23 سالہ دور میں قرآن پاک پر جو عمل ہوا ہے، وہ عمل کون بیان کرے گا؟ وہ یورپ سے پوچھیں گے اس آیت پر حضور نے کیا عمل کیا تھا، اس آیت پر صحابہ کا کیا عمل تھا، یہ کہاں سے ملے گا؟ حدیث۔ تو میں نے مختصر قرآن پاک اور حدیث کا جوڑ سمجھ میں آیا، لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، دونوں آپس میں کیا ہے، ایک کا انکار کرے گا دوسرے کا انکار کرنا پڑے گا، نہیں چلے گی بات۔ اب میں عرض کرتا ہوں، قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں پڑھی ہیں ہمارے عزیز نے۔ سورہ توبہ کا ایک پورا پس منظر کیا، پورے غزوہ تبوک کا پورا آپریشن ہے۔ غزوہ تبوک پہ کس نے کیا کیا تھا، کنہوں نے بہانے کیے تھے، جو غلطی سے رہ گئے تھے، جو گئے تھے، جو نہیں گئے تھے، راستے میں جنہوں نے منافقوں نے شرارتیں کی۔ سورہ توبہ آپ پوری پڑھیں، غزوہ تبوک کے موقع پر پورے اس واقعے کے پس منظر میں اس وقت کی حالات کا آپریشن کیا اللہ پاک نے۔ میں اس کو الٹرا ساؤنڈ کہا کرتا ہوں، سوسائٹی کا الٹرا ساؤنڈ کیا، ومنہم 6-7 ومنہم ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں۔ تو ومنہم کا کہ 6-7 کیٹیگریز بیان کیا پڑی، کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں۔ میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ سورہ توبہ جو ہے نا، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر اس وقت کی مسلم سوسائٹی کا الٹرا ساؤنڈ ہے۔ تو سارا آپریشن کر کے بیان کر کے آخر میں اللہ کہتے یا خدا کا خوف کرو، میں نے بھیجا رسول، یار کیا کرتے تھے؟ لقد جاءکم رسول، بات پر رسول آیا، تم میں سے یا باہر سے نہیں آیا، من انفسکم۔ دیکھو رسول کی مشقت، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت رسول کو کتنی گراں گزرتی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ عزیز علیہ ما عنتم، جس بات سے تم مشقت میں پڑتے ہو ان پر بڑی گراں گزرتی ہے، تم نہیں سمجھتے، میں سمجھتا۔ حریص علیکم، تمہاری نجات پر، تمہاری جنت پر، تمہاری کامیابی پر یہ حرص کے درجے کے امید سے حریص ہے۔ حرص کیا ہوتی ہے؟ کسی خواہش کا آخری اسٹیج، اس کو حرص ہم کہتے ہیں۔ یہ حریص ہے کس بات پر؟
کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر تو بہت ہی مہربان ہے۔ یہ باتیں کہیں مسلمانوں سے، پھر آخری بات حضور سے کہ ان تولو، نہیں مانتے تو جائیں، ان تولو فقل مجھے اللہ کا بھی علیہ توکل۔ تو یہ تو قرآن پاک کی دعا کا میں نے اپنی زبان میں خلاصہ بیان کیا۔ آخری حدیث بخاری شریف، اس پر ایک بات کروں گا۔ امام بخاری نے آخری حدیث، اس کا مفہوم کیا ہے، کس لیے بیان کی ہے؟ ایک غلط عقیدے کے رد میں بیان کی ہے۔ ہمارا ایمان ہے قیامت ہوگی، حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے، سب کا ایمان ہے ہمارا۔ کچھ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کیسے تلتی ہے، بات کی منہ سے گئی، تولے گا کیا؟ عمل کیسے تلتا ہے؟ میں نے ہاتھ ہلایا دیا، کیا تولنا کیا ہے؟ ہماری زبان میں یہ آراز میں سے ہے، جواہر میں سے نہیں ہے۔ ہماری تعلیمہ زبان کیا ہے؟ آراز میں سے ہے، جواہر میں سے۔ ارے بڑا پرانا محاورہ ہے، اب تو خیر، اذا تلفظ فتلاشا۔ اس محاورے نے ہمارے ذہنوں پر ہزاروں سال حکومت کی ہے۔ اذا تلفظ فتلاشا، منہ سے بات نکلتی ہے تو گم ہو جاتی ہے۔ اب یہ محاورہ خود فتلاشا ہو گیا ہے۔ اب بات منہ سے نکلتی ہے تو گم ہو جاتی ہے یا ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ زمانہ تھا اذا تلفظ فتلاشا، بات کہیں گئی، کدھر گئی؟ لاشا ہو گئی، گم ہو گئی۔ اب بات منہ سے نکلتی ہے تو گم ہوتی ہے یا ریکارڈ ہوتی ہے؟ بات کرنے والا ایک ہے، ریکارڈ کرنے والے کتنے ہوں گے؟ پھر وزن بھی ہوتا ہے، کتنے جی بی ہے جی؟ وزن بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میں نے ہاتھ ہلایا ہے، یہ گم ہو گیا کہ ریکارڈ ہو گیا؟ اور 10-15 دفعہ ہلاؤں گا تو وزن بھی بنے گا، اس کا سنے گا بھی۔ یہ اس لیے آپ کو کوئی اشکال نہیں ہے، بات ریکارڈ بھی ہوتی ہے، تلتی بھی ہے، وزن بھی ہوتا ہے، عمل ریکارڈ بھی ہوتا ہے، اس کا وزن بھی ہوتا ہے۔ جس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس زمانے میں یہ لوگ سمجھ نہیں آ رہی سے انکار کرتے تھے۔ میں ایک بات اصولی آپ سے عرض کروں گا، کسی بات کا سمجھ میں نہ آنا اس کے انکار کی دلیل نہیں ہے۔ یہ مغالطہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ضروری ہے کہ سب کی سمجھ میں نہیں آئے گا؟ یا کل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، آج سمجھ میں آ رہی ہے یار۔ بہت سی باتیں آج سمجھ میں نہیں آ رہی، کل آ جائے گی یار، انسان کالے کے پودے ہو آ جائے گی سب۔ میں نے کیا کیا ہے، میں ایک ذاتی واقعہ کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں نے والد صاحب سے پڑھی تھی، والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ 69 میں، 1969 میں پڑھی تھی۔ آپ میں سے کون کون تھا؟ آپ تھے؟ ایک لفظ میں نے سوال کر دیا۔ معراج کی رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کو سزا ملتے دکھائی گئی۔ آپ نے روایت پڑھی ہے، کچھ لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھی اور حضور کو دکھائی گئی۔ ان میں ایک سزا یہ تھی کہ ایک مجرم کی باشیں چیری جا رہی، منہ سے بھی، ناک سے بھی، کہاں چیرا جا رہا ہے ٹھیک ہوتا ہے، چیرا جا رہا ہے ٹھیک ہوتا ہے، چیرا جا رہا ہے ٹھیک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا بھی اس کو کس جرم کی سزا ملی؟ اتنی سنگین سزا ہے کیوں؟ انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے، ایک بات گھڑتا تھا اور یبلغ بالآفاق، دنیا کے کناروں تک پہنچا دیتا تھا۔ ایک بات گھڑتا تھا اور یبلغ بہل آفاق، کناروں تک پہنچا دیتا تھا۔ میں نے سوال کیا والد صاحب سے، استاد محترم، میں نے کہا بھائی یبلغ بالآفاق کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے کناروں تک بات پہنچانا کیسے ممکن ہے؟ اس زمانے میں ممکن نہیں ہوتا تھا۔
بعض گھڑیاں کہ گھر تو لیتا ہے آدمی یبلغ بالافاق کیا ہوتا ہے؟ تو بابا جی نے اپنے لہجے میں جواب دیا، پتر سمجھ میں نہیں آئی ہوئے گا. یہ یبلغ بالافاق کائنات کے کناروں تک بات پہنچا دینا آنن فانن آج سے 60 سال پہلے سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، آج میں خود کرتا ہوں. یہ یبلغ بالافاق. ایک پوسٹ بناتا ہوں، مجھے اس کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے میں کتنے گھنٹے چاہیے؟ میرا روز کا معمول ہے، ایک چوکٹا بناتا ہوں، مجھے دنیا کے کناروں تک پہنچانے میں 3 منٹ لگتے. ہانگ کانگ بھی پہنچی ہوتی ہے، لاس اینجلس بھی پہنچی ہوتی ہے، نیروبی بھی پہنچی ہوتی ہے، تاشکند بھی پہنچی ہوتی ہے، آسٹریلیا بھی پہنچی. جو بات مجھے ممکن نظر نہیں آ رہی میں خود کرتا ہوں یار. اس لیے میں نے ایک بات یہ اس کی ہے کہ کسی بات کا سمجھ میں نہ آنا انکار کی دلیل نہیں ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے. یہاں امام بخاری نے اس پس منظر میں ایک موقف بیان کیا، ان اعمال بنی آدم وقول یوزن. موقف کیا ہے امام بخاری کا؟ ان اعمال بنی آدم وقول یوزن، اعمال بھی تلیں گے اور اقوال بھی تلیں گے. 2 دلیلیں دی ہیں، ایک قرآن پاک سے، ایک حدیث سے. قرآن پاک کی دلیل کون سی دی ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ کہتا ہے میں میزان قائم کروں گا. اللہ کہتا ہے میں کروں گا تو پھر کس سے پوچھوں گا کیسے کرے گا؟ اگر میں کروں گا یار. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، بھائی صاحب حضور معراج پہ گئے تھے؟ میں نے کہا گئے تھے. جسمانی طور پہ گئے تھے؟ جسمانی طور پہ گئے تھے. جاگتے ہوئے گئے تھے؟ جاگتے ہوئے گئے تھے. کہاں تک گئے تھے؟ میں نے کہا جہاں تک کوئی نہیں گیا وہاں تک گئے تھے. کیسے گئے؟ آج کیسے جی بھائی جی کیوں جی؟ یہ آج کا بڑا سوال ہے. کیسے؟ ہمیں تو کراچی جانا ہوتا ہے تو یا بائی ایئر جاتے ہیں یا ٹرین پہ جاتے ہیں، یا اب ڈرائیو آ گئی ہے تو بھی چلے جاتے ہیں. حضور اتنی دور کیسے چلے گئے تھے؟ سوال سمجھ آیا؟ اور سوال کامن سینس کا ہے. کامن سینس میں سوال بنتا ہے. میں نے کہا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا کہ میں گیا تھا؟ کہاں کہا ہے حضور نے کہ میں گیا تھا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ حضور فرما رہے ہیں میں گیا تھا یا اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا تھا؟ حضور فرما رہے میں گیا تھا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا میں لے گیا تھا. چلو چل کے پوچھتے ہیں کیسے لے گیا تھا. اللہ فرما رہے. اچھا حدیث میں بھی میں نے بہت تلاش کیا، تقریباً 30 سال سے پڑھا رہا ہوں کہ حضور نے کہیں فرمایا ہو کہ میں گیا ہوں. حدیث میں حضور کہتے عرج بی الی السماء اسری بی، مجھے لے جایا گیا تھا. کہیں بھی اپنی طرف منسوب نہیں کرتے کہ میں گیا تھا نا. عرج بی الی السماء اسری بی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدمہ کیا قائم کیا؟ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اور دلیل ایک دی قرآن پاک سے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور دوسری دلیل کہاں سے دی؟ روایت پڑھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں یار، منہ سے کلمہ کسے کہتے ہیں؟ منہ سے نکلنے والی بات. 2 کلمے ہیں اللہ کو بہت پسند. حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پسند. خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے، زیادہ مشکل نہیں ہے. ثقیلتان فی المیزان، یہ ہے صحیح. میزان پہ ترازو پہ تلیں گے بڑے وزنی ثابت ہوں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ اور ثقیلتان فی المیزان، یہ 2 دلیل آئے ہیں، ایک قرآن سے اور دوسری کس سے؟ حدیث سے. کلمے ہم سارے پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان گزارشات کے ساتھ قرآن پاک کا ایک حصہ مکمل کرنے والے ساتھیوں کو بھی اور بخاری شریف مکمل کرنے والے فضلاء کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس علم کی حفاظت کرنے کی، اس کا ادب احترام کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی خدمت کرنے کی، اسے دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادارہ جامعہ اسلامیہ محمدیہ، اللہ پاک نے، میں پھر ایک دفعہ پھر دوہرا، جب آیا تھا سنگ بنیاد میں بھی میں شریک نہیں رہا، میں مولانا سے لڑ رہا تھا کہ جنگل میں آ گئے۔ سنگ بنیاد میں شریک تھا، میں مولانا سے لڑ رہا تھا کسی جنگل میں آ گئے۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ اب جنگل میں بیٹھے آپ، تو خیر قرآن پاک کی بڑی برکات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک اور سنت رسول کی برکات نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں یہ خیر کے اعمال ہماری نجات اور سعادت کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔